الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے اور انہیں عزت بخشی ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 الصورۃ الحسنہ، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کا اکرام کیا اور انسانوں کو عزت بخشی۔ اس کی چند صورتیں ہیں، جیسے الصورۃ الحسنہ، اللہ نے انسانوں کو بہترین صورت عطا فرمایا، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب معرف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ جو خلیفہ منصور کے مخصوص لوگوں میں سے تھے، یہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک رات چاندنی رات تھی اور چھت پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عیسیٰ بن موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور چاندنی رات تھی۔ عیسیٰ بن موسیٰ یہ اپنی بیوی کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر جب انہوں نے چاند کو دیکھا، یعنی عیسیٰ بن موسیٰ نے، تو چونکہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بیوی سے بہت زیادہ انہیں الفت تھی، تو محبت میں انہوں نے کہا کہ انت طالع ان لم تکونی احسن من القمر۔ انہوں نے کہا اپنی بیوی سے محبت میں کہ تم چاند سے بھی زیادہ حسین ہو، یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ میری جان تم چاند سے بھی زیادہ حسین ہو، اگر ایسا نہیں ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ انہوں نے کہا تجھے طلاق ہے اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، یعنی میری نگاہ میں تم چاند سے بھی زیادہ حسین ہو۔ یہ کہتے ہی ان کی بیوی فوراً پردے میں چلی گئی اور سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے طلاق دے دیا۔ چنانچہ عیسیٰ بن موسیٰ نے بہت بے چینی کے ساتھ رات گزاری۔ پھر خلیفہ منصور کے پاس یہ واقعہ پہنچا۔ انہوں نے وقت کے بڑے بڑے فقہا اور اہل فتویٰ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ پورا واقعہ ان کے سامنے رکھا کہ چاندنی رات تھی، عیسیٰ بن موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چاند سے بھی زیادہ حسین ہو، اگر میرا یہ قول غلط ہے تو تجھے طلاق ہے۔ تو سارے علماء نے، سارے فقہا نے اور اہل فتویٰ نے
یہ فتویٰ دیا کہ ان کی بیوی کو طلاق پڑ گئی اس لیے کہ چاند سے زیادہ کوئی انسان کا حسین ہونا ممکن ہی نہیں. تو تمام فقہا نے یہ فتویٰ دے دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق پڑ گئی ہے. لیکن ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، وہ خاموش تھے. تو خلیفہ ابو منصور نے کہا کہ آپ خاموش کیوں ہیں، آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی سورہ 3 کی یہی آیت تلاوت کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر کہتا ہے ہم نے انسانوں کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اور بہترین سانچے میں ڈالا ہے. تو تمام علماء خاموش ہو گئے اور خلیفہ منصور نے حکم دے دیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن کا کھلا اعلان ہے انسان سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی چیز نہیں، چاند و سورج بھی نہیں. تو وہاں پر جا کر عیسیٰ بن موسیٰ کو سکون و راحت کی سانس انہوں نے لی. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کی عزت بخشی ہے. انسانوں کو اس کی چند صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ منحہ العقل، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کی دولت سے نوازا ہے. یہ عقل ایسی چیز ہے جو انسانوں کو دیگر جاندار سے ممتاز کرتی ہے. عقل سے ہی انسان اور جانوروں میں فرق ہے. اور تیسری چیز منحہ النطق، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بولنے کی صلاحیت عطا کی اور قوت گویائی کو رکھا ہے کہ انسان فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اپنے اندر کی بات دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ دیگر جاندار کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رابطے کرنے کی صلاحیت رکھی ہے مگر اشارات میں، لیکن انسان فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عزت بخشی قوت گویائی عطا کرنے کے ذریعے سے، اور فرمایا خلقہ بیدیہ. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. آپ سوچیں جس چیز کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اس چیز کا کی عزت کا اور شرف کا اب اندازہ لگائیں. اور فرمایا فضلہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کی عزت یوں بخشی اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دے دی، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اور فرمایا ساتویں چیز بارسال الرسل، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا اکرام کیا پیغمبروں کو بھیجنے کے ذریعے سے، یعنی تاکہ انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کر سکیں. پیغمبروں کا سلسلہ چلایا اس کے لیے. اور آٹھویں چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے سینے میں دل رکھا ہے، ایک حساس دل. آپ دیکھیں کہ ایک چند لوگ ایک جگہ جمع ہیں، کوئی بچہ رونے لگے تو سارے لوگ اس بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اسی دل کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر ایک حساس دل کو رکھا ہے، اور دیگر جاندار کے اندر ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسانوں کو عزت بخشی ہے اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دو بنیادی اصول بتائے ہیں. نمبر ایک، اللہ تبارک، آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کسی سے باتیں کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، یعنی چہرے کے تاثرات کو انسان دیکھتا ہے کہ اگر چہرے کے اندر محبت ہے، الفت ہے، تو پھر دوسرا آدمی باتیں کرنے لگتا ہے اور سامنے والے کو دوست سمجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اسی کا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے
کھلے چہرے سے بات کرو, لوگوں کے سامنے منہ مت پھلاؤ اور چہرے کو بگاڑو مت, بلکہ جب کسی سے بات کرو تو فرمایا کہ کھلے چہرے سے خندہ پیشانی سے بات کرو. اور یہ حکم دیا القی اخاک بوجہ طلق, یعنی میرے بھائی کے ساتھ جب ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. اور یہیں پر ایک دوسرا اصول بتایا کہ جب آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی انسان سے باتیں کرتا ہے تو سامنے والے کا الفاظ کے چناؤ اگر اچھا ہوتا ہے, یعنی اچھے طریقے سے باتیں کرتا ہے, تو سامنے والا سنتا بھی ہے. لیکن اگر سامنے والا اگر باتیں اچھی طریقے سے نہ کرے, غصے میں کرے, تو پھر جو سننے والا ہے, مخاطب ہے, وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اصول بتایا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو بھلے طریقے سے بات کرو, اچھے طریقے سے بات کرو. تو اسلام نے انسانوں کو دوسرے انسانوں سے جو رابطے کے طریقے بتائے ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے, یہ میسج دیا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو دونوں چیزیں ملحوظ ہو, یعنی آپ کے چہرے پر رونق ہو اور محبت و الفت آپ کے چہرے سے جھلکتا ہو, اور جب آپ بات کریں تو بھلے طریقے سے بات کریں, غصے میں بات نہ کریں. اسی طریقے سے اسلام نے بتایا, اسلام کی خوبصورتی دیکھیے, اسلام نے کہا کہ ایک تو انسان جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فرمایا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یعنی کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ سب برابر ہیں, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہاں اگر فضیلت حاصل ہے تو فرمایا اس کا مدار تقویٰ ہے, جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا, وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی محبوب اور پسندیدہ اور مقبول ہوگا. لیکن نسل کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کسی کا نسب بلند ہے, کوئی اعلیٰ برادری سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی مالدار ہے, تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ مالدار کا مقام بڑھ گیا اور اس کے مقابلے میں جو غریب ہے اس کا مقام گھٹ گیا. کوئی اعلیٰ زبان کا ہے تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ زبان کے ہونے کی وجہ سے اس کو غیر زبان والے پر فضیلت حاصل ہو گئی. نہیں, بلکہ فضیلت کا مدار نسل اور زبان کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ فرمایا الا بالتقوی. اگر فضیلت کسی کو حاصل ہے, فضیلت کا مدار اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے, جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اس کو اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقام حاصل ہوگا. قرآن کریم نے کہا ان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے. فرمایا ان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹ دیا, تقسیم کر دیا, اور شعبوں میں بانٹ دیا. یعنی فلاں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے, فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ جو ہم نے بانٹا ہے, یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے, یا تمہارا نام رکھا ہے اس لیے نہیں کہ فلاں فلاں سے بڑھا ہوا ہے, نہیں, بلکہ فرمایا لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کرا سکو, انٹروڈکشن کرا سکو کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں, میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو ہم نے شعبے بنائے ہیں اور قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے، لِتَعَارَفُوا یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرا سکو، ایک دوسرے کی پہچان کرا سکو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے مکرم، سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو آپ یہ شریعت کا حسن دیکھیں کہ ایک تو انسان جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سب برابر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کا ایک خادم تھا، ان کے خادم سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے، یعنی ان کی ماں، یہ اس غلام کی جو ماں تھی وہ حبشن تھی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عار دلایا اس غلام کو کہ وہ کالی کے بیٹے۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں، میں نے اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی اور میں نے اسے کہا کہ وہ کالی کے بیٹے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم وانفیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ذر یہ جو تمہارے خادم ہیں، فرمایا اخوانکم خوالکم، یہ جو تمہارے خادم ہیں تمہارے بھائی ہیں، اور فرمایا جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت بنا دیا ہے، تمہارا خادم اور غلام بنا دیا ہے۔ آگے فرمایا انہیں جو تمہارا خادم بنایا ہے، فرمایا وہ شخص جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو، وہ شخص جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، یعنی اس کی نگرانی میں زندگی گزارتا ہو یا اس کا ملازم اور خادم ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس آقا کو اس خادم کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وہ شخص جس کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے، اس کا خادم اور غلام بن جائے، تو چاہیے کہ آدمی اس خادم اس غلام کے ساتھ معاملہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، یعنی اس کو وہی کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور فرمایا وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اس کو پہنائے وہی کپڑا جو خود پہنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر تنبیہ کی کہ تم نے اسے کالی کے بیٹے کہہ دیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں چلتی تھی، یعنی جاہلیت میں تھا کہ لوگ اپنی برادری کی وجہ سے اپنے اعلیٰ نسب پر فخر کیا کرتے تھے، لوگ اپنے زبان پر فخر کیا کرتے تھے کہ مجھے زبان پر فوقیت حاصل ہے تو لہذا میں لوگوں سے بڑھا ہوا ہوں۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو اسی شخص کو ہے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ سارے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا مکرم وہی ہے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کیسے ہو، تمہاری صورتوں کو دیکھ کر تم اللہ کے نزدیک مکرم نہیں بنتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم،
اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ تمہارے قلوب، تمہارا قلب کیسا ہے، تمہارا قلب حقیقت میں مومن ہے یا نہیں ہے۔ یعنی قلب کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک مسلمان کا احترام ہو، چاہے وہ مسلمان کسی بھی درجے کا ہو، وہ سب کے سب کیا ہیں، سب برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ انسان جتنے بھی ہیں سب برابر ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو جب سنا کہ اخوانکم خولکم، جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے خادم ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور جس شخص کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کو وہی کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اس کو وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَلَّفُوهُمْ، اگر تم ان کو مکلف بناؤ، یعنی ان پر کسی کام کا بوجھ ڈالو تو اتنا نہ ڈالو کہ وہ کر نہ سکے۔ یعنی آج کل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مزدور کو بلاتے ہیں، اگر آپ اس کو دن کا 500 روپے دیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے خوب زیادہ کام لے لیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَلَّفُوهُمْ، کہ اگر تم ان کو مکلف بناؤ، ان پر کام کا بوجھ ڈالو تو اتنا ڈالو کہ وہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کر نہ پائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا کام کا بوجھ ڈال دو کہ وہ کر نہ سکے تو تم پر یہ لازم ہے فَأَعِينُوهُمْ، کہ تم ان کی کیا کرو، مدد کرو، ساتھ میں تم بھی ان کے کام کرو، تب تو وہ کام مکمل ہو سکے گا۔ جب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے اس پیغام کو سنا تو فوراً اس غلام کے پاس گئے اور زمین پر اس کے پیروں پر گر گئے اور اس غلام سے کہا کہ تم میرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دو، جب تم اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ دو گے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ مجھے معافی ہو گئی۔ تو اس غلام نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر پاؤں رکھا، پھر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا کہ انہوں نے جب نبی کے پیغام کو سنا تو فوراً اس پر کیا ہو گئے، عمل پیرا ہو گئے۔ میرے بھائیو، دو باتیں ہیں، دو بنیادی اصول ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکف شرک عن الناس، کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا تو مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر دونوں چیزیں، اللہ نے انسانوں کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ جب انسان اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو اس سے خیر نکلتا ہے، لیکن جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، اس سے شر ہی شر نکلتا ہے، پھر وہ جانوروں جیسا حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تکف الشر عن الناس، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، یعنی لوگوں کو تکلیف دینے سے بچاؤ۔ اگر تمہارے اندر جب شر کا مادہ غالب ہو جائے تو کوشش یہ کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو تکف الشر عن الناس، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر چند آدمی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ فلاں کا مذاق اڑایا جائے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک محفل جمی ہوئی ہے، چند لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا کہ فلاں کا مذاق اڑایا جائے، فلاں کی پبلک انسلٹ کی جائے، پھر یعنی یہ برا خیال آیا آپ کے دل میں، لیکن پھر بندہ اپنے آپ کو اس برے خیال پر عمل پیرا ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یعنی خیال تو آیا لیکن عزت کو اچھالا نہیں، اپنے جذبات پر وہ قابو پا گیا، کنٹرول کر لیا۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس آدمی کو ثواب ملے گا، یعنی اللہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ یعنی ایک غلط کام کرنے کا خیال آیا لیکن اس غلط کام کو آپ نے کیا نہیں تو اس پر بھی کیا ہے، اجر ملے گا۔ اس آدمی کی آپ نے پبلک انسلٹ نہیں کی، اس کا مذاق نہیں اڑایا، تو فرمایا کہ اس پر اس آدمی کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا تکف الشر عن الناس، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی کا ایک دوسرا پیغام سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
अहब्बु अन्नासी इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास। फरमाया कि लोगों में सबसे पसंदीदा और महबूब अल्लाह के नजदीक कौन है? फरमाया अनफअहुम लिन्नास, यानी लोगों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अल्लाह के नजदीक वो शख्स है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाता है। तो इससे अल्लाह के नबी ने एक पैमाना दिया, एक कसौटी दी। अगर आप चाहते हैं फला शख्स का मकाम अल्लाह के नजदीक कैसा है, तो आप उसको देखें कि लोगों के साथ इसके ताल्लुकात कैसा है। क्या लोगों को ये तकलीफें तो नहीं पहुंचाता है? अगर लोगों को ज्यादा तकलीफें पहुंचाता है या तकलीफें पहुंचाता रहता है, तो आप समझ जाएं कि इसका ताल्लुक अल्लाह से क्या है, ये अल्लाह के नजदीक पसंदीदा और महबूब बंदा नहीं है। और अगर उस शख्स का ताल्लुक लोगों के साथ बेहतरीन है और लोगों को हमेशा नफा पहुंचाने की कोशिशें करता है, अपने शर से लोगों को बचाता है, तो आप ये समझ जाएं कि इसका ताल्लुक अल्लाह के नजदीक बेहतरीन है और ये अल्लाह के नजदीक बेहतरीन बंदा है। अल्लाह के नबी ने ये बेहतरीन कसौटी हमें दी है। अहब्बुन नासी इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास, कि लोगों में, अल्लाह के नजदीक लोगों में सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो लोगों को तकलीफें नहीं पहुंचाता बल्कि हमेशा नफा पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आप देख, शरीयत की खूबसूरती देखें कि शरीयत ने एक एक फर्द का मकाम बताया है। अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने माँ का मकाम, शरीयत ने माँ का मकाम भी बताया है। शरीयत ने कहा अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। अब जिस शख्स को ये पता चल जाए तो आप सोचे वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करेगा और अपने माँ का किस अदर रिस्पेक्ट और इज्जत और एहतराम करेगा। और शरीयत ने बाप का दर्जा भी बताया कि रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद, यानी अल्लाह की नाराजगी ये वालिद की नाराजगी में। अगर आपका वालिद खुश है तो मतलब यह है कि आपका अल्लाह भी खुश है। तो वालिद की खुशी में अल्लाह की खुशी को शरीयत ने बताया और बताया कि वालिद की नाराजगी ये अल्लाह की नाराजगी है। अब जिस शख्स को ये पता हो जाए तो आप सोचे कि वो अपने वालिद का कितना एहतराम करेगा। शरीयत ने यह भी बताया कि एक मियां बीवी का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, एक शोहर का मकाम शरीयत ने बताया। और बताया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लौ अमरतु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन, कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी का सजदा करे, तो फरमाया लअमरतुल मरअत अन यस्जुद लि ज़ौजिहा। अगर मैं, शोहर का मकाम शरीयत ने इस तरह वादे किया कि कहा कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी का सजदा करे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं एक औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर का सजदा करे। जब एक औरत को उसके शोहर का मकाम का पता चल जाए तो आप सोचे कि वो औरत अपने शोहर की किस कदर इज्जत करेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक बीवी के मकाम को भी वादे किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, कि तुम में का बेहतर वो है जो अपने अहल के साथ बेहतर है, जो अपने बीवियों के साथ बेहतर है। अल्लाह के नबी ने एक कसौटी दी, एक पैमाना दिया, एक मीजान दिया कि अगर किसी को परखा जाए, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ये आदमी कैसा है, तो उसके कारोबार को देखकर आप पता नहीं कर सकते, उसके बैंक बैलेंस को देखकर आप पता नहीं कर सकते, बल्कि फरमाया कि खैरुकुम लि अहलिही, आप उस शख्स को देखें कि इसका घरेलू ताल्लुक कैसा है, ये अपनी बीवी के साथ मुआमला क्या करता है, क्या अच्छे तरीके से मुआमला करता है या बीवी के साथ गलत मुआमला करता है। तो शरीयत ने यहां भी एक कसौटी दी कि आदमी को पहचानने का एक तरीका यह है कि इसका अपने अहलो आयाल के साथ ताल्लुक कैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम लि अहलिही, तुम में का बेहतरीन आदमी वो है जो अपने अहले के साथ बेहतरीन मुआमला करता हो। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, इस्लाम ने, शरीयत ने, अल्लाह के नबी ने तमाम लोगों के हुकूक को बयान किया है। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या ताल्लुक और रिश्ता होना चाहिए, इसको भी शरीयत ने बार बार वादे किया है। एक पड़ोसी के ताल्लुक को
اللہ کے نبی نے واضح کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہی جملہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اور پھر آگے فرمایا من لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. تو پڑوسی کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام برابر مجھے وصیت کرتے رہتے تھے پڑوسی کے تعلق سے، برابر مجھے وصیت کرتے رہتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، پڑوسی کو تکلیف نہ دیجئے. پر اتنی وصیتیں کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورثہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ گمان کرنے لگا تھا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے، کہ جب آدمی مر جائے تو پڑوسی کو بھی اس کے مال میں سے حق دیا جائے. تو اتنی زیادہ وصیتیں اللہ کے نبی سے کی گئی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کہ پڑوسی کا خیال رکھے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 طریقے کے ہیں. فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے، فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا آپ پر 2 حق ہے، فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 3 حق ہے. وہ پڑوسی جس کا 3 حق ہے، فرمایا یہ وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہو اور ساتھ میں آپ کا رشتہ دار بھی ہو اور اسی طریقے سے مسلمان بھی ہو. تو فرمایا یہ پڑوسی، اس پڑوسی کا آپ پر 3 حق ہے. ایک حق یہ کہ یہ آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا حق یہ کہ یہ مسلمان ہے، المسلم اخو المسلم. اور فرمایا کہ تیسرا حق اس پر یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے. تو فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا آپ پر 3 حق ہے، ایک مسلمان ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک رشتہ دار ہونے کا. اور فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 2 حق ہے، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا. فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے الجار المشرک، یعنی وہ پڑوسی جو غیر مسلم ہے تو وہ پڑوس ہونے کا حق ہے آپ پر. تو میرے بھائیوں، شریعت نے کہا کہ پڑوسی کے حق کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا جو گھر ہے اس گھر سے آگے 40 گھر اور پیچھے 40 گھر اور دائیں 40 گھر بائیں 40 گھر، فرمایا یہ پورا محلہ آپ کا پڑوسی ہے. اور پڑوسی کے ساتھ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن من لا یؤمن جارہ بوائقہ، یعنی آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے. ایک رشتہ آپس میں آدمیوں کا جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے، وہ اسلام کا رشتہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ عربی میں ایک لفظ ہے اخن، اس کے معنی آتے ہیں بھائی کے. اس کی جمع ہے اخوتن اور ایک جمع ہے اخوان. قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین بھائی بھائی ہیں. اور قرآن نے ایک جگہ کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ لوگ جو بے فضول مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں مال و دولت میں، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اخون کی 2 جمع اخوان اور اخوہ. اخوان آتا ہے جو بھائی سگا بھائی نہ ہو اور اخوتن آتا ہے جو سگا بھائی ہو. تو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مال و دولت میں فضول خرچی کرتے ہیں، فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں. یعنی کہ اخوان کا لفظ استعمال کیا کہ سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ مال و دولت میں اسراف کرنے کی وجہ سے اس کے بھائی بن گئے. لیکن
اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین بھائی بھائی ہیں. یہاں پر اخوہ کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، یعنی تمام مؤمنین بھائی بھائی ہیں، یعنی سگے بھائی کی طرح ہیں. جس طرح آپ کا تعلق ایک سگے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا تعلق ایک ایمانی اور اسلامی بھائی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، قرآن نے مسلمانوں کے مقام کو واضح کیا، اور قرآن نے، شریعت نے یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا اکرام کرے، اور فرمایا لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ٹوہ میں نہ پڑے، دوسرے مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرے، اور فرمایا ولا تباغضوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض نہ رکھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میرا دل کینے سے خالی ہوتا ہے، جب میں سوتا ہوں تو میرا دل کینے سے خالی ہوتا ہے، اور یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے تو وہ مجھ سے ہے، یعنی اس کا تعلق اسلام سے ہے. جو سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے عیب کو دیکھا یا دوسرے مسلمان کو کسی گناہ میں دیکھا، پھر اس نے اس کا چرچا نہیں کیا، محلے میں آ کر 10 لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے اس کی عزت نہیں اچھالی، اس کی پبلک انسلٹ نہیں کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، وہ آدمی جس نے دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال ہونے سے بچایا، بے عزتی نہیں کی، اس کے گناہ پر وہ مطلع تو ہوا لیکن اس کے گناہ کا تذکرہ نہ کر کے اس کے گناہوں کو چھپا لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ ہوں گے وہاں پر، فرمایا اس اتنے بڑے میدان میں اور دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت اس مسلمان کی کے عیبوں کو اللہ چھپائے گا جس نے دوسرے کے عیبوں کو دنیا میں چھپایا. تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کچھ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. اللہ کا یہ پیغام ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں بکھر جاؤ، پھر دوسرا یعنی غیر قومیں آپ پر قابض ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام کامیاب ہوئے تو ان میں ایک سب سے بڑی وجہ تھی، وہ وجہ یہی تھی کہ وہ ایک جٹ ہو گئے تھے. اب قرآن کے اس پیغام کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اس پیغام پر وہ کھڑے اتر گئے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے کہا یاد کرو اس نعمت کو. وَاذْكُرُوا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قلوب میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، پھر تم کیا ہوئے؟ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، پھر تم نے بڑی بڑی جنگوں کو فتح کیا. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا اکرام کرے، یہ اسلام کا حسن ہے. اور ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے نمایاں شاگردوں میں سے تھے. ایک مسلمان آیا، غریب مسلمان، انہوں نے، اور اللہ نے ان کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا. ایک غریب مسلمان آیا، انہوں نے کہا کہ میری کچھ مدد کر دیجئے، مجھ پر 700 دینار کا قرض ہے،
لہذا یہ قرض کی ادائیگی میری طرف سے کر دیجئے تاکہ میں فارغ ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ لیا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک چیک لکھ کر دے دیا۔ انہوں نے 700 دینار کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے 7,000 دینار لکھ کر دے دیا اور کہا کہ جاؤ میرے محاسب کے پاس جاؤ اور ان سے یہ رقم وصول کر لو، اپنے قرض کی ادائیگی کر لو۔ تو اس کے اندر انہوں نے 700 کا مطالبہ کیا تھا، غریب مسلمان نے، انہوں نے 7,000 لکھ کر محاسب کے حوالے کر دیا اور بھیج دیا محاسب کے پاس۔ اور وہ آدمی جب محاسب کے پاس پہنچا تو محاسب سے کہا کہ حضرت نے یہ چیک دیا ہے اور اس کے اندر 700 دینار لکھ کر دیا ہے، لہذا آپ یہ رقم میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اپنے قرض کی ادائیگی کر لوں۔ تو جب محاسب نے چیک کو دیکھا تو اس کے اندر 7,000 کے بجائے 700 کے بجائے 7,000 لکھا ہوا تھا، تو محاسب کنفیوز ہو گیا، شش و پنج میں پڑ گیا۔ تو لہذا انہوں نے سوچا کہ معاملے کو کلیئر کیا جائے کہ ان کو 700 دینار دیا جائے یا 7,000 دینار دیا جائے۔ تو پھر محاسب دوبارہ گیا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ شخص کہہ رہا ہے کہ 700 دینار کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کے اندر 7,000 دینار لکھ دیا ہے۔ تو حضرت نے 7,000 دینار کو کاٹ کر 14,000 دینار لکھ دیا اور کہا کہ یہ رقم اس کو دے دو۔ چنانچہ اس محاسب نے دے دیا، لیکن محاسب حیران تھا کہ اس شخص نے جو مطالبہ کیا ہے وہ 700 دینار کا کیا ہے، اور حضرت نے پہلے 7,000 دینار لکھا اور اب کہنے پر 14,000 دینار کر دیا۔ تو وہ محاسب آیا حضرت کے پاس، یعنی رقم دینے کے بعد وہ مسلمان چلا گیا، رقم لے کے 14,000 دینار رقم لے کے چلا گیا۔ محاسب آیا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت معاملہ کیا ہے، آپ نے رقم میں اور اضافہ کر دیا پہلے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ایک ایسی خوشی پہنچائی جس کا اس کو توقع نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں نے یہ معاملہ اس وجہ سے کیا، یعنی 700 دینار کو ہم نے 14,000 دینار اس لیے کر دیا کہ میں نے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ایک ایسی خوشی پہنچائی جس کا اس کو توقع بھی نہیں تھا، جس کی اسے امید نہ تھی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میں نے یہ معاملہ اس وجہ سے کیا کہ تاکہ وہ 700 دینار کے بجائے جب 14,000 دینار دیکھے گا تو اسے ایک انیکسپیکٹڈ خوشی ہوگی، یعنی توقع نہیں تھی لیکن توقع سے زیادہ مل جاتی ہے جب، تو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ معاملہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس طریقے سے کہا۔ تو آپ دیکھیں کہ شریعت نے ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کس طرح ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا تھا۔ حضرت نے کہا آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں وہ ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میرا نام ان میں ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے نے کہا آپ کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو دنیا دار بادشاہ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں میں لکھ دو۔ وہ فرشتہ غائب ہو گیا، خواب ختم ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے پھر دیکھا کہ وہی فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس فرشتے نے کہا کہ میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔
حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے، تو اس فرشتے نے وہ لسٹ حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے کر دی، اور حضرت ابراہیم بن ادم نے دیکھا کہ وہاں پر سب سے پہلا نام حضرت ابراہیم بن ادم کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تھے۔ تو خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا خادم بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اس لیے آج سے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کا اکرام کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ شریعت کا حسن دیکھیں، شریعت نے کہا کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو پہلے سب میں کیا کہا کہ آپ جب پہلے سب میں نماز پڑھتے ہیں تو پہلے سب میں نماز پڑھنے کی فضیلت بڑی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر جب آپ جب مسجد میں جائیں اور پہلی صف پر ہو تو دوسرے صف میں بیٹھ جائیں، اور فرمایا کہ جب پوری مسجد بھری ہوئی ہو تو آپ پہلے سب میں لوگوں کے کاندھے پر پیر رکھ کے پہلے سب میں آنے کی کوشش نہ کریں، اور فرمایا جو شخص پہلے سب میں نماز نہیں پڑھا اس ڈر سے کہ میں اگر آگے جاؤں گا لوگوں کے کاندھوں کو فلان کر جاؤں گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس ڈر سے وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا اور اس نے پیچھے ہی نماز پڑھ لی، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کو صف اول کا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں یہ شریعت کا حسن ہے۔ تو ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ایک مسلمان کا اکرام